بسم اللہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحیق المختوم میں آج انشاءاللہ ہمارا لیکچر نمبر 62 سٹارٹ ہو رہا ہے، اور آج کا میرا ٹاپک ہے بیر معونہ کا دلدوز المیہ۔ آج اس ٹاپک میں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں کے ساتھ سانحہ بیر معونہ کا ذکر کروں گی، اور میں اس کے بارے میں، اس کے اسباب کے بارے میں آپ سے ذکر کروں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم صحابہ، جن کے عظیم اوصاف اللہ کے یہاں قبول ہوئے، مقبول ہوئے، انہوں نے کس طرح اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی آمادگی حاصل کرنے کے لیے جام شہادت نوش فرمایا۔ یہ بہت ہی مسکین، بہت ہی معصوم مبلغین اسلام کا ایک گروہ تھا، جنہیں دھوکے کے ساتھ اور غداری کے ساتھ شہید کیا گیا۔ تو آج ہم اس ٹاپک میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ کریں گے، ان کے بارے میں بات کریں گے اور انہیں خراج عقیدت پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ سیکھنا پڑھنا اپنی بارگاہ عالی شان میں قبول فرمائے۔ اس دوران ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، ہم سے کوئی کوتاہی ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے درگزر فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی عطا فرمائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہے، ان کے صحابہ کرام کا تذکرہ ہے، ان کی خوبصورت آل اولاد کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ہم سے قبول فرمائے، اور اسے ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہماری اولادوں کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور سیرت طیبہ کا یہ جو سلسلہ ہے، اس میں اللہ ہمیں استقامت اور برکت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری توفیقات میں اضافہ کرے، آمین یا رب العالمین۔ ان دعاؤں کی برکت سے اپنے اس لیکچر کو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہم یہ جانتے ہیں کہ اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف یہ جو سازشیں تھیں نا، یہ شروع ہی سے دشمنان اسلام کا ایک وتیرہ ہیں۔ وہ مسلمانوں کو اذیت دینے اور نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ کفار کی طرف سے ہونے والی سازشوں میں سے ایک بہت ہی خطرناک، ایک بہت ہی بھیانک قسم کی سازش بیر معونہ کے پاس ہوئی تھی۔ بیر معونہ جو ہے، یہ ایک علاقہ ہے، ایک جگہ ہے، اور بیر کہتے ہیں کنویں کو، جو ویل ہوتا ہے، کنواں ہوتا ہے، اسے بیر کہتے ہیں عربی میں۔ تو یہ جو سانحہ ہے، یہ اسی دوران میں ہوا، یہ سازش اسی دوران میں ہوئی تھی جب سانحہ رجیع پیش آیا تھا۔ ابھی ہم نے پچھلے لیکچر میں سانحہ رجیع کو بھی بہت اچھے طریقے سے پڑھا تھا۔ یقیناً سانحہ رجیع بھی اپنی جگہ بڑا دردناک واقعہ تھا، لیکن بیر معونہ کا جو یہ واقعہ ہے نا، یہ بہت دلدوز واقعہ ہے، کیونکہ یہ بہت مکاری، دھوکے بازی اور سفاکی کی بیس پر ہوا تھا۔ یعنی اتنا بدترین نمونہ ہے یہ سفاکی اور مکاری کا، جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 70 جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس سازش کا نشانہ بنے۔ انہوں نے دشمن کی چمکتی ہوئی تیغوں کے سائے میں بھی ایمان و استقامت اور جرأت و شجاعت کا ایسا بے مثال مظاہرہ فرمایا کہ دشمنان دین کے مقابلے میں ڈٹ گئے، اور بالآخر اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے رضا الہی کا گوہر مقصود پانے میں کامیاب ہو گئے۔ بقول شاعر کے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کیشور کشائی۔ بس اسی طریقے سے ان معصوم مبلغین اسلام نے دین کی خاطر یہ جو رفیع الشان قربانی دی، اس کا میں آپ لوگوں کے ساتھ ذکر کر رہی ہوں۔ یہ جو سانحہ ہے بیر معونہ کا حادثہ، یہ غزوہ احد کے بعد ہوا تھا، اور یہ صفر 4 ہجری میں پیش آیا تھا۔ اس حقیقت کا ادراک نہایت ضروری ہے کہ آخر وہ کون سا ایسا جلیل القدر مقصد تھا جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی اتنی عظیم جماعت روانہ کی۔ اس سلسلے میں ہمیں یہ جو سریہ معونہ ہے نا، اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں، یعنی 3 اسباب بیان کیے جاتے ہیں کہ وہ کون سی وجوہات تھی جن کی بنا پر یہ واقعہ ہوا تھا۔ ایک سبب ہمیں پتہ چلتا ہے صحیح بخاری سے، جو صحیح بخاری میں بیان ہوا ہے، بخاری شریف میں موجود ہے کہ بنو سلیم کی 3 شاخوں نے، یعنی رعال، ذکوان اور اسیہ، یہ 3 شاخیں تھیں بنو سلیم کی۔ بنو سلیم ایک بہت بڑا ٹرائب، بہت بڑا قبیلہ تھا، کفار تھے یہ۔ ان میں سے 3 ان کی جو برانچز تھیں، ایک کا نام رعال ہے، ایک برانچ کا نام، دوسری برانچ ذکوان ہے، تیسری برانچ اسیہ۔ یہ تینوں لوگوں یعنی شاخوں کے جو لوگ تھے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے یہ یقین دہانی کرائی کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمن کے خلاف مدد طلب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 70 انصاری صحابہ مدد کے لیے فراہم کیے۔
صحیح بخاری کی روایت میں رعل، ذکوان اور اسیہ کے ساتھ بنو لحیان کا بھی ذکر ہے، جس کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس قصے میں بنو لحیان کا ذکر کرنا محض وہم ہے، کیونکہ وہ تو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے والے سریہ رجی میں شامل تھے جو اس سے پہلے رونما ہوا تھا، اس لیے بعض علماء نے کہا ہے کہ سریہ رجی ثانیہ بیر مونا کے بعد کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ صحیح بخاری کا حوالہ ہے، یہ اس میں موجود ہے یہ روایات۔ دوسرا سبب یہ ہے اس سلسلے میں، یعنی اس سریہ بیر مونا کے بارے میں جو روایات ہیں مختلف، اس میں دوسری ایک روایت جو ہے ہمیں صحیح مسلم سے ملتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، آپ ہمارے ساتھ ایسے آدمی بھیج دیں جو ہمیں قرآن و سنت کی تعلیم دیں، ٹھیک ہے۔ تو دوسری ہمیں یہاں سے ملتی ہے، دوسری وجہ سبب ہمیں یہاں سے ملتا ہے کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا۔ تیسرا سبب وہ ہے جو ابن اسحاق اور واقدی رحمہ اللہ نے ان سیرہ نگاروں نے بیان کیا ہے کہ بنو عامر بن صاصہ کا سردار ابو برا عامر بن مالک بن جعفر یہ مدینہ منورہ پہنچا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ ملاعب الاسنہ یعنی نیزوں کے کھلاڑی کے لقب سے معروف تھا، یہ بہت بڑا نیزہ باز تھا۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ 2 گھوڑے اور 2 سواری کے اونٹ پیش کیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدیہ قبول نہیں فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ لا اقبل ہدیۃ مشرک، کہ میں مشرک کا ہدیہ قبول نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام کی دعوت پیش فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ دین حق کی جو دعوت ہوتی تھی اس کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنے، اس نے اسلام تو قبول نہیں کیا لیکن اسلام سے بغض و عداوت کا اظہار بھی نہیں کیا، اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کا دین بہت عالی شان معلوم ہو رہا ہے، نہایت عظمت ہے اس میں، میری قوم میرے پیچھے ہے، اگر آپ اپنے صحابہ کی ایک جماعت میرے ساتھ نجد والوں کی طرف روانہ کر دیں اور وہ جماعت وہاں کے لوگوں کو آپ کے دین کی دعوت دے، تو مجھے پوری امید ہے کہ وہ آپ کی دعوت قبول کر لیں گے اور آپ کے دین کے یعنی پیروکار بن جائیں گے، فالوور ہو جائیں گے، آپ کا دین قبول کر لیں گے۔ اگر وہ آپ کی پیروی کر لیں تو آپ کا دین کس قدر معزز ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ مطالبہ سن کر فرمایا کہ انی اخاف علیہم اہل نجدی، مجھے ان کے بارے میں نجد والوں سے خطرہ محسوس ہوتا ہے، یعنی مبادا وہ انہیں نقصان پہنچائیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت تھی، ان کی دور اندیشی تھی، اور ایک قائد، ایک لیڈر، ایک نبی، ایک رسول اپنی امت کے لیے کتنے خیر خواہ ہوتے ہیں، کتنی خیر خواہی ہوتی ہے ان کے اندر، اور کتنا ان کو ان کا احساس ہوتا ہے۔ یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا یہ پہلو بھی جھلک رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے لیے ان سے خطرہ محسوس کرتے تھے۔ ایک تو ان کے کریکٹرز اس طرح کے تھے، یعنی وہ اوباش قسم کے لوگ تھے، پھر عہد شکنی کرنے والے لوگ تھے۔ تیسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درد مند تھے، رحمت للعالمین ہیں، تو درد رکھتے تھے اپنے صحابہ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک سن کر ابو برا فوراً بولا کہ آپ ان کے بارے میں خوف نہ کھائیں، میں انہیں پناہ دیتا ہوں، میں اور یقین دلاتا ہوں کہ نجد والوں میں سے کوئی انہیں کچھ نہیں کہے گا، آپ انہیں اپنے دین کی دعوت دینے کے لیے روانہ کر دیجئے۔ ان سب روایات میں اس طرح تطبیق کی جا سکتی کہ ممکن ہے تینوں ہی باتیں پیش آئی ہوں اور بنو عامر اور بنو سلیم دونوں کے مطالبے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جماعت روانہ نہ کی، یعنی جماعت روانہ کر دی ہو۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس بات کا بھی امکان ہے کہ رعل، ذکوان اور اسیہ کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بظاہر مدد طلب کی ہو، لیکن در پردہ ان کا اصل مقصد صحابہ کے ساتھ بدعہدی کرنا ہو۔ تو یہ جو تینوں واقعات، تینوں اسباب میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اس لیے رکھے ہیں تاکہ آپ کبھی صحیح بخاری میں اس واقعے کو پڑھیں تو وہاں پہ بنو لحیان کا بھی ذکر ملے گا آپ کو، پھر صحیح مسلم اگر آپ پڑھیں گے یہ واقعہ وہاں آپ کی نگاہ سے گزرے گا انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے، تو پھر یہ بھی آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ اور تیسرا سبب جو کہ سیرہ کی کتب میں ملتا ہے، ابن اسحاق اور واقدی وغیرہ رحمہ اللہ ان کے مطابق، یعنی آپ اگر فتح الباری پڑھیں اور اس طرح سے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ خیر بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر آن ہر گھڑی یہی تمنا دامن گیر رہتی تھی کہ اللہ کا دین ساری دنیا پر غالب آ جائے، سب لوگ اسلام کے سایہ عاطفت میں آ جائیں اور ایک اللہ کی بندگی اختیار کر لیں تاکہ وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ و دعوت کے جو فرائض تھے نا ان کو بہت اہمیت دیتے تھے، اور اس کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے اور بڑی سے بڑی قربانی سے بھی آپ دریغ نہیں فرماتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نجد کے یہ جو دیہی خطرناک اور یہ اوباش قسم کے باشندے تھے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ لاحق ہونے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر توکل کیا اور ابو برا کی یقین دہانی پر صحابہ کی ایک عظیم جماعت ان کی طرف روانہ فرما دی۔ اتنا بڑا اقدام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض دعوت و تبلیغ کا فریضہ پورا کرنے اور اسلام کی نشر و اشاعت کا مقدس کام آگے بڑھانے کے لیے کیا تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔
ہمیں جہاں جہاں موقع ملے، جب جب موقع ملے، حق کی بات پہنچانے کا، دین کی دعوت دینے کا، تبلیغ کرنے کا، یا پھر کوئی خیر کا کلمہ، کوئی خیر کا ایسا ذکر جو کسی کی بھلائی کے لیے ہو، دین کی اشاعت کے لیے ہو، دین کی نشر و اشاعت میں معاون ثابت ہو، ہمیں بھی وہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اتنی گیدرنگز کرتے ہیں، ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی اٹھتے بیٹھتے ہیں، اپنے دوست یاروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اپنی کمیونٹی میں، اپنے ورک پلیس پہ، اپنے اسکولوں کالجوں میں بیٹھتے ہیں، بہت ساری ایسی گیدرنگز ہوتی ہیں، ہم ملتے ہیں اور ہم دنیا کے ذکر اور تذکرے کر رہے ہوتے ہیں، دنیا کی ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کرنے کے بجائے، گاسپنگز کرنے کے بجائے، ہمیں قصداً کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خیر کا ذکر لے کر آئیں، ہم کچھ اچھے پہلو لے کر آئیں، ہم جہاں اللہ کا نام اونچا ہونے کا کوئی موقع ملتا ہو ہم اللہ کا نام اونچا کریں۔ ایون اگر ہم اپنے کوئی ایسے نان مسلم فرینڈ سرکلز کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہوں جو ہمارے ورک پلیس پہ ہیں، یا ہماری کوئی جو ہماری تعلیم و تربیت کے جو ادارے ہیں ہم وہاں بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ، کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا پوائنٹ ان کے لیے فوڈ آف تھاٹ بن جائے، اور وہ دھیان دیں، وہ غور کریں کہ اسلام تو نہایت عظیم دین ہے، اور یہ بہت ہی خوبصورت دین ہے، اور یہ واقعی سچا دین ہے۔ یعنی ہمارا عمل بھی اتنا پختہ اور اتنا خوبصورت ہو کہ ہمارا عمل بھی ریفلیکٹ کرے کہ ہم صرف نام کے مسلمان نہیں ہیں، ہم واقعی میں یعنی کردار کے بھی غازی ہیں، صرف گفتار کے غازی نہیں ہیں۔ اللہ ہمیں ایسا بنائے اور ایسا بننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور یہ چیز ہماری نسلوں میں اللہ تعالیٰ ٹرانسفر کرے گے، ہم صرف کردار کے غازی نہ ہوں، ہم گفتار کے بھی ہم صرف گفتار کے غازی نہ ہوں، کردار کے بھی غازی ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ اچھا، جو سریہ بیر معونہ ہے نا، اس میں صحابہ کی جو تعداد ہے اس میں تھوڑا سا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جو ہے یعنی تھوڑا سا جو ہے کہیں کانفلکٹ آتا ہے۔ یعنی جو صحیح تعداد ہے نا وہ بیسیکلی 70 انصاری صحابہ پر مشتمل تھی، لیکن ابن اسحاق رحمہ اللہ نے ان کی تعداد 40 بیان کی ہے۔ امام سہیلی لکھتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ وہ 70 صحابہ کرام ہی تھے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اور ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی اسی تعداد کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو وہ جماعت جو ہے جو روانہ فرمائی تھی سریہ بیر معونہ کے لیے، وہ 70 انصاری صحابہ پر مشتمل تھی، ٹھیک ہے۔ اب یہ سریہ بیر معونہ یعنی ایک معرکہ ہے، ایک مہم ہے، معرکہ تو نہیں کہنا چاہیے، ایک مہم تھی۔ تو یہ ایک سریہ تھا جس کا نام ہی بیر معونہ رکھا گیا۔ اس میں روانہ ہونے والے سب صحابہ کرام جو تھے یہ نوجوان تھے۔ قرآن کے قاری ہونے کی وجہ سے لوگ انہیں قراء کے عظیم لقب سے یاد کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ رب ذوالجلال کی بندگی اور خدمت خلق کے جذبے سے بہت سرشار رہتے تھے۔ یہ دن کے وقت پانی لاتے تھے، مسجد میں رکھ دیتے تھے تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میٹھا پانی لا کر پیش کیا کرتے تھے۔ لکڑیاں اکٹھی کر کے کچھ لکڑیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے حجروں میں پہنچا دیا کرتے تھے اور کچھ فروخت کر دیتے تھے۔ پھر اس کی جو آمدنی ہوتی تھی اس سے یہ اہل صفا اور فقراء کے لیے کھانا خرید کر لاتے تھے۔ وہ اللہ رب العزت کے حضور عبادت گزاری، حصول علم کے اس قدر متوالے تھے کہ دن بھر قرآن مجید پڑھتے تھے، رات کے وقت قرآنی تعلیمات کا مذاکرہ بھی کیا کرتے تھے، اور اس طرح سے یہ تعلیم و تدریس کا ایک سلسلہ ہوتا تھا جو آپس میں جاری رکھتے تھے، تعلیم حاصل کرتے رہتے تھے ایک دوسرے سے بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ تہجد کا ایک خصوصی اہتمام کرتے تھے، اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں گریہ گزاری کرتے رہتے تھے۔ یہ سارا نقش عمل کوئی ایک دن کی بات نہیں تھی، یہ ان کا روزانہ کا معمول تھا۔ یہ ایسے عظیم، ایسے جلیل القدر صحابہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پاک باز فدایان اسلام صحابہ کو دین کی دعوت و تبلیغ اور نشر و اشاعت کے لیے روانہ کیا تو سیدنا منظر بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر مقرر فرمایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت تھی کہ جب بھی کوئی مہم ہوتی تھی، جب بھی کوئی معرکہ ہوتا تھا تو کوئی نہ کوئی ایک لیڈر، کوئی نہ کوئی ایک یعنی امیر اس جماعت کا ضرور مقرر فرمایا جاتا تھا، جو ان کا لیڈر ہوتا تھا، ان کا گائیڈ ہوتا تھا، ورنہ تو ظاہر منتشر ہو جاتی ہیں جماعتیں، تو کوئی نہ کوئی امیر ضرور ہوتا تھا۔ تو اس جماعت کا اس لشکر کا جو امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا وہ سیدنا منظر بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور یہ بنو ساعدہ بن کعب بن خزرج سے تھے، یعنی انصاری صحابہ تھے۔ انہیں ہر آن شہادت کی والہانہ تڑپ رہتی تھی، بہت جرری صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ یہ ہر دم اللہ کی راہ میں موت کو ہی ڈھونڈتے رہتے تھے، اسی لیے ان کا لقب ہی المونق لیموت، یا ایک مقام پر ان کا لقب جو ہے وہ آنق لیموت یعنی شدائے شہادت۔ یہ اتنے شہداء تھے، اتنی ان کے اندر شوق شہادت پایا جاتا تھا کہ نا کوئی موقع بس مل جائے، میرا کوئی موقع وہ ضائع نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ العظیم، بہت ہی ان کے اندر شہادت کا شوق تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال اپنے 70 صحابہ کو ان کی معیت میں روانہ فرمایا۔ ان میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، یعنی بہت جلیل القدر نام ہے ان کے اندر۔ 70 صحابہ، ایک لمبی لسٹ ہے، ان میں حضرت
عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں. یہ اولین جو صحابہ تھے ان میں شامل ہیں، یعنی سابقون والاولون میں شامل ہیں. اور ہم ان کا تذکرہ پڑھ چکے ہیں جب ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے مکہ کے لوگ جو ظلم و ستم کیا کرتے تھے مسلمانوں کے اوپر، ہجرت کرنے پر مجبور کیا تھا. تو ہم نے دیکھا تھا ان کے ساتھ بھی بہت ظلم اور زیادتیاں ہوا کرتی تھیں. ان کے منہ میں انگارے رکھ دیے جاتے تھے اور جس سے ان کا حلق پورا چھل جاتا تھا. یہ وہ عامر بن فہیرہ ہیں جنہوں نے بہت صبر اور استقامت کا مظاہرہ فرمایا تھا ان ظلم و ستم کے اوپر. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے. ان کا تذکرہ اس لیے ہائی لائٹ کر رہی ہوں کہ ان کا ذکر ابھی مزید آگے آئے گا. ان کی شان، ان کی عظمت کا بھی مزید آگے تذکرہ آئے گا انشاءاللہ بإذن اللہ تعالیٰ. میں ذکر کروں گی آپ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جو یہ جماعت تھی، اس جماعت کے ہاتھ نہ عامر بن طفیل کے ہاتھ اس کے نام یعنی ایک مکتوب گرامی بھی عنایت فرمایا. یہ جماعت عامر بن طفیل کے نام ایک مکتوب اپنے ساتھ لے کر گئی. یہ ابو برہ عامر بن مالک کا بھتیجا تھا. یہ بنو عامر کے سرداروں میں سے ایک متکبر اور مغرور سردار تھا. اس کا ماجرا یہ تھا کہ یہ شخص اپنے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی حقانیت و صداقت کا معترف تھا، مانتا تھا، اس نے اعتراف کیا ہوا تھا، لیکن یہ حقیقت اچھی طرح سمجھ چکا تھا کہ ان قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے جزیرہ نما عرب پر غلبہ اور اقتدار حاصل ہو جائے گا. اور یہ چاہتا تھا کہ میں کسی بھی طریقے سے ان کے ساتھ مل جاؤں اور حکمرانی کروں، یعنی حکمرانی کے خواب دیکھنے لگا. اس کے ذہن میں شیطانی سوچ آئی کہ کیوں نہ میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر پہلے سے ہی کوئی سودے بازی کر لوں. چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حرزہ سرائی کرتے ہوئے بولا، یعنی ایک جو بٹرنگ ہوتی ہے وہ کرنے لگا اور کہنے لگا، میں آپ کو اختیار دیتا ہوں بادیہ نشینوں پر آپ کی اور شہر کے رہنے والوں پر میری حکومت ہو، یا آپ بعد میں یعنی آپ کے بعد میں آپ کا خلیفہ اور جانشین بن جاؤں، یا پھر میں غطفان کے 1000 سرخ و زرد گھوڑوں اور 1000 اونٹنیوں کے جتھے کے ساتھ آپ سے لڑوں گا. یعنی اس قسم کی فضول باتیں کرنے لگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن طفیل کی جاہلانہ مطالبے اور یہ گیدڑ بھپکی جو تھی، یہ تمام کی تمام مسترد کر دیے تھے. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ واپس کر دی تھیں، مسترد کر دی تھیں. وہ نامراد ہو کر لوٹ گیا تھا. اس کی حکمرانی کے خواب چکنا چور ہو گئے تھے. اور سریہ یہ جو بیر معونہ ہے نا، اس کے موقع کی مناسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مناسب سمجھا کہ اسے دین کی دعوت دی جائے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس کے نام ایک مکتوب گرامی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ روانہ کیا. یعنی ان کو یہ ہدایت کی کہ یہ خاص طور پر جا کر اس کو دینا، کیونکہ سردار تھا، متکبر تھا، جاہل آدمی تھا، اور حیثیت اس کی اس طرح کی تھی کہ ظاہر سی بات ہے اس کو دین کی دعوت دینا بہت ضروری تھا. تو عامر بن طفیل کے لیے مکتوب بھیجا گیا. دوسری طرف جو ابو برہ عامر بن مالک تھا، یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جماعت سے پہلے ہی نجد کی طرف روانہ ہو گیا. اس نے وہاں پہنچ کر نجد والوں کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی آمد سے آگاہ کیا، اور ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا کہ میں نے انہیں پناہ دی ہے، لہٰذا انہیں کوئی کچھ نہ کہے. اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اس نے اپنا وعدہ نبھا دیا. اسلام کے دائی صحابہ کی جماعت مدینہ منورہ سے روانہ ہوئی. انہوں نے اپنا سفر شام سحر دونوں وقت مسلسل جاری رکھا. صبح شام انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا اور بیر معونہ کے پاس پہنچ کر پڑاؤ ڈالا. یہ کنواں تھا جو بنو عامر کے علاقے اور حرہ بنی سلیم کے درمیان واقع تھا. یہ بیسیکلی یہ جو کنواں تھا نا، یعنی یہ بنی سلیم کا جو علاقہ تھا یہ وہاں تھا، اور یہ وہاں سے ہی زیادہ قریب تھا. حرہ بنی سلیم سے یہ بیر معونہ زیادہ قریب تھا. یہ کنواں بنو سلیم کی ہی ملکیت بھی تھا. اس کے آس پاس کا علاقہ بھی بیر معونہ کہلاتا تھا. آج کل بیر معونہ کا جو دیار ہے نا، اس کو دیار مطیر کہتے ہیں. آج کل اس کا یہ نام ہے. اس زمانے میں اس کو بیر معونہ کے نام سے، اس علاقے کو بھی بیر معونہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہاں خیمہ زن ہوئے. انہوں نے اپنی سواری کے جانور چرنے کے لیے چھوڑ دیے. ان کی نگرانی کے لیے انہوں نے حارث بن سما اور عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھیج دیا. ابن اسحاق نے حارث بن سما کے بجائے بنو عمر بن عوف کے ایک انصاری صحابی کا تذکرہ کیا ہے، ٹھیک ہے. اور ابن ہشام نے ان کا نام منذر بن محمد بن عقبہ بیان کیا ہے. اچھا، اب یہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے نا، یہ بیر معونہ پر ٹھہرے. اب انہیں یہ لگن لگی ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی عامر بن طفیل تک کسی بھی طریقے سے پہنچا دیا جائے. یہ کام آسان نہیں تھا، کیونکہ عامر مشرکین کا سرکردہ لیڈر ہونے کے علاوہ بہت اکھڑ اور مغرور انسان تھا. کسی کو کچھ اندازہ نہیں تھا کہ وہ قتل اور قتلانے والے کے ساتھ
سلوک کیا کرے گا۔ بہرحال یہ ضروری بھی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل کی جائے اور عامر کو مکتوب گرامی پہنچایا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپس میں مشورہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچانے کون جائے گا۔ حرام بن ملحان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت تھی وہ آگے بڑھی، انہوں نے یہ پیشکش کی کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچاؤں گا۔ وہ خادم رسول سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں تھے۔ ان کی تمنا تھی کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد بننے کا اعزاز اور آپ کا نام گرامی لے جانے کی سعادت حاصل ہو جائے۔ صحابہ کرام نے انہیں خط دے کر عامر بن طفیل کے پاس بھیجا۔ حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عامر بن طفیل کی طرف جاتے ہوئے احتیاطی تدابیر کے طور پہ 2 صحابہ کو اپنے ساتھ لے لیا، اور ان میں سے جو ایک صحابی تھے وہ ایک ٹانگ سے معذور بھی تھے۔ اب ہوا یہ کہ حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عامر بن طفیل کی طرف چل دیے۔ انہوں نے اپنے ساتھ جانے والے دونوں صحابہ کو یہ تاکیداً فرمایا کہ تم دونوں میرے قریب ہی رہو یہاں تک کہ میں عامر کے پاس چلا جاؤں۔ اگر اس نے مجھے امان دی تو تم میرے قریب ہی رہو گے، اور اگر اس نے مجھے قتل کر دیا تو تم اپنے ساتھیوں کے پاس چلے جانا اور انہیں اس سانحے سے آگاہ کر دینا۔ اس کے بعد وہ خود بے دھڑک اللہ کے دشمن عامر بن طفیل کے پاس چلے گئے۔ وہ بنو عامر کے کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کو مخاطب کر کے کہا کہ کیا تم مجھے اس امر پر امان دیتے ہو کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب گرامی پہنچا دوں؟ انہوں نے کہا ہاں ہم امان دیتے ہیں۔ حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے گفتگو کرنے لگے۔ موسیٰ بن عقبہ کی روایت میں ہے کہ حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک پڑھنے لگے، اور تاریخ طبری میں ہے کہ حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے بیر معونہ والو، میں تمہارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرستادہ بن کر آیا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ سفیر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک گفتگو بھی جاری ہی تھی کہ وہاں موجود لوگوں نے اپنے خبز باطن کا مظاہرہ شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنے ایک آدمی کو اشارہ کیا اور وہ فوراً حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت کی طرف جا پہنچا اور ان پر نیزے کا وار کیا جو ان کے جسم کے آر پار ہو گیا۔ ابن اسحاق اور واقدی کی روایت میں ہے کہ حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لے کر عامر بن طفیل کے پاس گئے تو اس ظالم نے خط دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا اور ان پر حملہ کر کے انہیں شہید کر ڈالا۔ عامر بن طفیل اور اس کہ جو شقی القلب ساتھی تھے نا، ان کا یہ بہیمانہ اقدام اتنا گھنونا جرم تھا کہ انہوں نے مہذب سفارتی روایات تو کجا، یہ جو ادنا سی انسانی ایک تہذیب ہے کہ انسانی آداب ہوتے ہیں ان کو بھی ملحوظ نہیں رکھا، اور یہ بھی نہیں سوچا کہ ان کے پاس آنے والا ایک معزز سفیر یہ سفیر نبوی ہے، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہے، یہ ان کا ایمبیسڈر ہے، یہ ان کی طرف سے ہے۔ حالانکہ خود ان کے ہاں یہ ایک معروف اور مسلم ضابطہ تھا کہ سفیر کو قتل کیا جاتا ہے نہ اس کی توہین کی جاتی ہے۔ عرب میں اس وقت بھی یہ ٹرینڈ موجود تھا، اور آج بھی یہ ٹرینڈ موجود ہے کہ جو ایمبیسڈرز ہوتے ہیں، جو وزراء ہوتے ہیں، جو سفیر ہوتے ہیں، ان کو ایک یعنی ڈیلیگیشنز کو ایک احترام دیا جاتا ہے، انہیں رسپیکٹ کیا جاتا ہے، انہیں ویلیو کیا جاتا ہے، ان کی بات سنی جاتی ہے، اور ان کے ساتھ نہ تو ان کی انسلٹ کی جاتی ہے اور نہ ہی ان کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے۔ یہ پوری دنیا میں یہی ایک اصول ہے، یہی ایک مسلم ضابطہ ہے، لیکن ان لوگوں نے ان چیزوں کا خیال نہیں کیا۔ پھر یہ کہ انہوں نے حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے ہی سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ ہاں آپ کو امان حاصل ہے، یعنی انہوں نے تو امان حاصل کر لی تھی، لیکن ان درندہ صفت لوگوں نے اپنی دی ہوئی امان کی بھی دھجیاں اڑا دی۔ اس سے یہ حقیقت بھی دیکھیں اجاگر ہوتی ہے کہ اسلام کے دشمن کفار اور مشرکین جو ہے نا، یہ مسلمانوں کے معاملے میں کسی وعدے، کسی قاعدے، کسی ضابطے کا کبھی کوئی لحاظ یا پاس نہیں کرتے۔ ان کے اندر یہ چیز ہے کیونکہ ان کے اندر ان کا جو خبث باطن ہے نا، وہ انہیں یہ سب کچھ کرنے پر اکساتا ہے، مجبور کرتا ہے۔ یہ ان کا بغض ہے جو اسلام کے ساتھ رہتی دنیا تک رہے گا، اور اللہ نے قرآن کریم میں ہمیں منع فرمایا کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہیں، تو یہ تو ہمارے دوست نہیں ہیں، یہ تو بات طے شدہ ہے۔ اس کے علاوہ جو مشرکین ہیں ادر دین یہود و نصارہ، وہ تمام دیگر لوگ جو ہیں وہ بھی ہمارے مسلمانوں کے پیارے یا دوست نہیں ہیں، تو ان کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، ان کے اوپر آپ بلائنڈ فیتھ نہیں کر سکتے ہیں، اخلاق سے پیش آ سکتے ہیں، اچھے طریقے سے آپ ان کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں، لیکن ان پہ بلائنڈ فیتھ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کا یہ ایک وتیرہ ہے، ان کا یہ طریقہ ہے کہ کسی بھی وقت کسی بھی وعدے کو، قاعدے کو، ضابطے کو توڑ دیتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر سیدنا حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بلا وجہ انتہائی صفاکی سے نیزہ مارا گیا اور وہ نیزہ اس فدائے حق کے سینے کے آر پار ہوا
تو ان کے بدن مبارک سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا. انہوں نے اپنا بہتا ہوا خون فوراً اپنے چہرے اور سر پر مل لیا. گویا وہ اپنے دل میں اس بات کی تمنا لیے بیٹھے تھے کہ جب اپنے رب کے حضور پہنچیں تو ان کے بدن سے خون کے قطرے ٹپک رہے ہوں تاکہ ان کے اجر و ثواب میں بیش بہا اضافہ ہو جائے. چنانچہ نیزے کی ضرب کے ساتھ ہی ان کی زبان سے بے ساختہ یہ ایمان افروز تاریخی جملہ نکلا جو بہت خوبصورت ہے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، کعبہ کی رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، فزت و رب الکعبہ. اور یہی وہ کلمات ہیں جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بھی جب ضرب لگی تھی، ان کے سر پہ جب تلوار ماری تھی ابن ملجم نے اور ان کے سر سے خون جاری ہوا تھا اور ان کی ریش مبارک تر ہو گئی تھی، تو انہوں نے اپنی ریش مبارک کو ہاتھ میں لے کر یہی جملہ فرمایا تھا کہ اللہ اکبر، فزت رب الکعبہ، کہ کعبہ کے رب کی قسم، اللہ سب سے بڑا ہے، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. تو یہ ان صحابہ کی یہ زبردست قوت ایمانی ہی تھی کہ یہ اس قسم کے الفاظ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت کہتے تھے کہ یہ ہے ہماری اصل کامیابی. آپ ان کے ایمان کو دیکھیں، ان کا زبردست قوت ایمانی ہی تھا کہ سیدنا حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کے آر پار ہو گیا نیزہ، مگر ان کے حلق سے ایک سسکی بھی نہیں نکلی، نہ انہوں نے کوئی آہ و فغاں کی. انہوں نے راہ حق میں قاتلانہ وار خوشی خوشی برداشت کر لیا. وہ پوری طرح مطمئن تھے کہ یہ عظیم مقصد یعنی یہ جو جان ہے کس عظیم مقصد کی خاطر دی جا رہی ہے. وہ اللہ کی راہ میں جان قربان کرنا بہت بڑی سعادت سمجھتے تھے. یہ سعادت انہی خوش نصیب لوگوں کے حصے میں آتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص کے لیے چن لیتا ہے. ان کے یہ جو الفاظ تھے نا، یہ اس حقیقت کو اجاگر کرتے ہیں کہ اصل کامیابی کیا ہوتی ہے، اس کا حقیقی معیار کیا ہے. دنیاوی عیش و آرام، بڑی بڑی جاگیریں، محلات، یہ مال، یہ دولت، اونچے منصب، یہ ساری چیزیں مل جانا یہ اصل کامیابی نہیں ہے. کامیابی یہ کہ انسان بارگاہ الہی میں سرخرو ہو جائے، جہنم سے نجات پا جائے، جنت کا حقدار بن جائے. سیدنا حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راہ حق میں بدریغ جان دے کر یہ عظیم کامیابی حاصل کر لی. اللہ تعالیٰ ان کی یہ شہادت، یہ درجہ اپنی بارگاہ عالی شان میں بہت اونچا کرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ. سفیر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے شہید کیا، اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں. بہرحال یہ کہا جاتا ہے کہ جب بار بن سلمہ کو جو ہے حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل قرار دیا جاتا ہے، مختلف روایات ہیں جس میں ان کے قتل کی نسبت عامر بن طفیل کی طرف بھی کی جاتی ہے اور مختلف جو ہیں اقوال ملتے ہیں. لیکن جب بار بن سلمہ کو حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل قرار دیا جاتا ہے. بہرحال اللہ کے دشمن عامر بن طفیل نے جب سیدنا حرام بن ملحان کی جب شہادت ہو گئی تو اس ظالم نے اسی شہادت پر بس نہیں کی، بلکہ اس نے اب دیگر جو مبلغین صحابہ تھے ان کا بھی کھوج لگانا چاہا اور ان پر حملہ کرنے کے لیے اپنے قبیلے بنو عامر کو پکارا. لیکن انہوں نے کیونکہ ابو برہ کی دی ہوئی پناہ کے پیش نظر اس بات کو قبول نہیں کیا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم لوگوں نے ابو برہ کے ساتھ عہد کیا، تم لوگ توڑنا نہیں چاہتے ہو تو صحیح ہے، میں تم لوگوں کو پکاروں گا ہی نہیں، میں بنو عامر سے مدد نہیں لوں گا، میں بنو سلیم کے قبائل کی طرف آواز لگاتا ہوں. تو اس نے بنو سلیم کے قبائل قصیہ، رعل اور ذکوان کو حملے کے لیے پکارا. ان لوگوں نے اس کی بات مان لی اور انہوں نے اپنا سارا جو بغض باطن تھا وہ نکالا اور اس عامر بن طفیل کو اپنا سربراہ بنایا اور اس کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئے. عامر بن طفیل نے کہا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ شخص یعنی حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تنہا نہیں آیا. اب یہ لوگ حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے ڈھونڈتے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے. ادھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم شدت سے حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے، لیکن ادھر جو المیہ پیش آ چکا تھا انہیں کوئی علم ہی نہیں تھا اس بات کا، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم کسی خطرناک صورتحال سے دو چار ہونے والے ہیں. حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جانے والے جو 2 صحابہ تھے وہ بھی ابھی تک واپس نہیں آ سکے تھے. اسی اثناء میں عامر بن طفیل، سیاح، رعل اور ذکوان کے لوگوں کی بہت بڑی تعداد جو تھی نا وہ اس مقام پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئی جہاں صحابہ کی جماعت نے پڑاؤ ڈال رکھا تھا. انہوں نے چاروں طرف سے صحابہ کو گھیر لیا. یہ اتنا پریشان کن اور ناگہانی منظر تھا، اتنی ناگہانی صورتحال تھی. یہ دیکھ کر صحابہ جو ہے وہ بے شک ہم تیار تھے، اپنی تلواریں وغیرہ ان کے پاس موجود تھیں، وہ ان کی طرف بڑھے، لیکن حملہ آوروں کا جو ان کی تعداد تھی، جو ان کا جرم غفیر تھا، اس کے مقابلے میں ان کی تعداد تو آٹے میں نمک کے برابر تھی. مزید یہ کہ صحابہ نے لڑائی کی کوئی تیاری نہیں کی ہوئی تھی، وہ تو بیچارے اس خیال سے آئے نہیں تھے، جبکہ مخالف لوگ لڑنے ہی کی نیت سے آئے تھے، وہ تو آئے ہی لڑائی کرنے کے لیے تھے. اس انتہائی خطرناک صورتحال کے باوجود صحابہ کے حوصلے پست نہیں ہوئے بلکہ پست ہونے کے بجائے اور مزید بلند ہو گئے. انہوں نے بارگاہ الہی میں یہ التجا کی کہ
اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں جو ہمارا سلام تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائے تو انہیں ہمارا سلام پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا سلام پہنچایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سلام سن کر جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ وعلیہم السلام، اور ان پر بھی سلامتی ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ڈٹ کر دشمنوں کا مقابلہ کیا، وہ ہجوم کفار سے لڑتے اور انہیں قتل کرتے اور خود شہید ہوتے رہے، ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے، بالآخر منذر بن عمر اور کعب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سوا وہاں موجود سارے صحابہ شہید ہو گئے، کسی نے بھی دشمن کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے۔ اب ناگہانی ٹوٹ پڑنے والی دشمن کی اتنی بڑی تعداد کے مقابلے کے لیے جماعت کے جو امیر تھے منذر بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تنہا رہ گئے تھے۔ بزدل کافروں نے یہ خیال کیا کہ اکیلے رہ جانے اور اپنے ساتھیوں کی خون میں لت پت لاشوں کو اور تڑپتی ہوئی لاشوں کو دیکھ کر شاید ان کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا اور اب یہ تھوڑا سا نرم ہو جائیں گے، تو انہوں نے نا منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیشکش کی کہ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو امان دے دیں گے۔ منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی پیشکش کو حقارت سے مسترد کر دیا۔ دراصل کافر یہ بھول گئے تھے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت سے جتنی محبت کرتے ہیں نا، اتنی کافر اپنی زندگیوں سے کرتے ہیں۔ وہ راہ حق میں مرنے کے لیے، کٹنے کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھتے ہیں، کیونکہ یہ ان کے لیے بہت بڑی سعادت ہے، وہ تو اس کو بہت بڑی سعادت سمجھتے تھے۔ تو منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار سے کہا کہ میں ہرگز تمہارا تابع فرمان نہیں بنوں گا، نہ تمہاری امان قبول کروں گا، بس تم مجھے اتنی مہلت دو کہ میں حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت گاہ تک پہنچ جاؤں، پھر تم میرے ذمے سے بری ہو جاؤ گے۔ انہوں نے منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مان لی اور انہیں ان کے مطلوبہ مقام تک لے گئے۔ وہاں منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کی طرح پوری بہادری سے ڈٹ کر ان سے لڑائی کی، بالآخر وہ بھی جام شہادت نوش فرما گئے۔ ان کا یہی جو سرفروشانہ کردار تھا، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آنقا لیموت، وہ موت کو گلے لگانے کے لیے فوراً آگے بڑھے، یعنی وہ فوراً آگے بڑھے تھے، آنقا لیموت۔ اور ان کا لقب بھی آپ جانتے ہیں، میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ شہدائے شہادت ان کا لقب تھا۔ مطلب یہ کہ انہیں اپنے مرنے کا پورا یقین ہو چکا تھا، لیکن وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہ ہراساں ہوئے اور بلا تعامل موت کی طرف لپکے۔ یہ ان کی اتنی بڑی عظمت ہے، یہ ان کی اتنی بڑی ایک یعنی ان کا عظمت کردار ہے، سبحان اللہ العظیم۔ نہ انہوں نے کسی کی امان قبول کی اور نہ ہی وہ شہادت کو پانے کے لیے ذرا سی دیر کا بھی انہوں نے کوئی تعامل فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب صحیح بخاری کی ایک روایت میں نا یہ جو سریہ بیر معونہ ہے، ان میں جو جن معذور صحابی کا میں نے آپ کو ذکر کیا نا، وہ معذور صحابی جو تھے وہ زندہ بچ جانے کا جو تذکرہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جانے کی وجہ سے محفوظ رہے تھے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ابن حشام کے حوالے سے ان کا نام کعب بن زید نقل کیا ہے، جبکہ ابن اسحاق اور موسیٰ بن عقبہ کی روایت میں ہے کہ کعب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار مردہ سمجھ کر چھوڑ گئے تھے، حالانکہ وہ شدید زخمی ہونے کے باوجود وہاں پہ حیات تھے، زندہ تھے، انہیں نا زندگی کی رمق باقی تھی، انہیں شہداء کی لاشوں کے درمیان سے اٹھا لیا گیا، اس کے بعد وہ زندہ رہے، اللہ نے ان کو حیات دی، بالآخر انہیں غزوہ خندق میں شہادت نصیب ہوئی تھی۔ تو یہ کعب بن زید جو تھے یہ زندہ رہے، یہ معذور صحابی تھے۔ سیدنا عمر بن امیہ زمری اور ان کے انصاری ساتھی، جن کا نام ابن شام کے بقول منذر بن محمد بن عقبہ ہے، یہ نا صحابہ کی جماعت کے اونٹ چرا رہے تھے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ دو صحابہ جو تھے وہ اپنے دیگر صحابی جو ساتھی تھے ان کے جانوروں کو چرا رہے تھے، تو یہ دونوں صحابہ اپنی جماعت کے اونٹ چرا رہے تھے، صحابہ کی جماعت کے۔ ان کے ساتھیوں پر جو قیامت صغریٰ گزری تھی نا، اس کا انہیں کوئی علم نہیں تھا۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ان کے پڑاؤ کی جگہ پر پرندے چکر کاٹ رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر دونوں صحابی چونک پڑے، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ پرندے بلا وجہ ایسا نہیں کر رہے، ضرور کوئی خاص بات پیش آئی ہے۔ وہ صورتحال جاننے کے لیے آگے بڑھے اور ایک بلند جگہ پر چڑھ کر نظر دوڑائی تو دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھی خون میں لت پت پڑے اور ان پر حملہ کرنے والا جو گھڑ سوار لشکر ہے وہ بھی وہیں کھڑا ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ روح فرسا منظر دیکھ کر ان دونوں صحابہ پر کیا گزری ہوگی۔ انصاری صحابی نے جو عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا میری رائے یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری صورتحال سے آگاہ کریں۔ انصاری نے کہا میں وہ جگہ چھوڑ کر نہیں جا سکتا جہاں منذر بن عمر شہید کر دیے گئے ہوں، میں لوگوں کی زبانی اس واقعے کی خبر بھی سننا نہیں چاہتا، مطلب یہ کہ میں کسی صورتحال کوئی بھی صورت ہو میں واپس نہیں جانا چاہتا، میں تو اپنے ساتھیوں ہی کی طرح دشمنان اسلام سے لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کرنا چاہتا ہوں۔ انصاری کی یہ بات سن کر عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی واپس مدینہ جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور دشمن سے ٹکرا جانے کا فیصلہ کر لیا۔ دونوں صحابی سبحان اللہ العظیم جرأت و شجاعت کے پہاڑ تھے، جرأت و شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے بڑھے
اور کفار کا مقابلہ کرنے لگے. انہیں اپنی موت کی مطلقاً کوئی پرواہ نہیں تھی، نہ ہی ان پر دشمن کا کوئی خوف طاری تھا. سبحان اللہ، یہ ان کا ایمان تھا. انصاری صحابی نے خوب ڈٹ کر کفار کا مقابلہ کیا اور 2 کافروں کو جہنم واصل بھی کر دیا. پھر کفار نے انہیں پکڑ کر قید کر لیا. کفار نے انصاری صحابی سے کہا، ہم تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتے، اگر اب تم خود ہی بتاؤ کہ ہم تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں. انصاری نے کہا، مجھے منذر اور حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت گاہ تک پہنچا دو، پھر تم میرے ذمے سے بری ہو. انہوں نے کہا، ہم اس بات پر راضی ہیں. پھر انہوں نے انہیں وہاں پہنچایا اور رہا کر دیا. انصاری صحابی نے دوبارہ ان سے لڑائی کی. اس دفعہ انہوں نے 2 اور کافروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا. وہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسی پامردی سے لڑتے رہے. کفار کی بزدلی کا یہ عالم تھا کہ انہیں اپنی کثرت تعداد کے باوجود اللہ کے اس شیر کا سامنا کرنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی. انہوں نے دور سے ہی انہیں نیزوں کے ذریعے نشانہ بنایا اور شہید کر دیا. عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کفار نے گرفتار کر لیا، لیکن ان سے لڑائی کی نوبت نہیں آئی. جب انہوں نے یہ اپنا تعارف کرایا کہ میں مضر قبیلے سے ہوں، تو عامر بن طفیل بولا کہ میری ماں نے ایک گردن آزاد کرنے کی نظر مانی تھی، لہٰذا تم اس کی طرف سے آزاد ہو. پھر اس نے ان کی پیشانی کے بال کاٹ دیے. اب میں آپ کو یہاں پڑھنا سیدنا عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، ایک عجیب و عظیم اعزاز جو ان کو عطا ہوا، میں اس کے بارے میں آپ سے ذکر کرتی ہوں. یہ جو سیدنا عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام اولین مسلمانوں میں سے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی نا، تو انہوں نے اس پرخطر سفر میں حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت بھی حاصل کی تھی، یعنی انہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا شرف حاصل ہوا. وہ بھی بیر معونہ کے اس حادثے میں شہید ہونے والے صحابہ میں تھے. ان کی عمر اس وقت 40 سال تھی، یعنی کتنے جوان تھے اور کتنی، یعنی ابھی کتنا ان کے اندر شوق شہادت کا جذبہ تھا. اور عمر دیکھیں آپ کتنی ان کی جو ہے وہ چھوٹی تھی، اور کتنی چھوٹی عمر میں یہ سابقون الاولون میں شامل ہو چکے تھے، نوجوان صحابہ تھے. ان کی شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے عظیم الشان اعزاز و اکرام سے نوازا جسے دیکھ کر کافر بھی یعنی حیران پریشان رہ گئے. ہوا یہ کہ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل جبار بن سلمہ یہ نا اسلام لے آیا تھا، اور اس کے اسلام لانے کا ایک سبب یہ تھا کہ اس نے ان کے اس اعزاز کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تھا. وہ جان گیا تھا کہ جسے میں نے قتل کیا نا، یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. قاتل کے دل میں مقتول کے کردار کی اتنی عظمت تھی کہ اس کی زندگی کا رخ ہی بدل گیا. ہوا یہ تھا کہ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کا جسم آسمان کی طرف پرواز کر گیا. سبحان اللہ العظیم. اس کا نظارہ صرف جبار بن سلمہ ہی نے نہیں دیکھا تھا، بلکہ یہ منظر مشرکین کے سردار بنو عامر کے غدار اور اس حادثے کے ذمہ دار عامر بن طفیل نے بھی دیکھا تھا. وہ اس غیر معمولی واقعے سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا. اس کے دل میں یہ جاننے کا تجسس پیدا ہوا کہ آخر یہ شخص کون ہے. صحیح بخاری میں یہ واقعہ اس طرح بیان ہوا ہے کہ جب بیر معونہ کے موقع پر صحابہ کی جماعت کو شہید کیا گیا اور عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید ہوئے، تو پھر عامر بن طفیل نے ان سے ایک مقتول صحابی کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ یہ کون ہے. عمر بن امیہ نے اسے بتایا کہ یہ عامر بن فہیرہ ہیں. اس نے کہا، میں نے انہیں شہید ہو جانے کے بعد دیکھا کہ انہیں آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا. میں نے خود نگاہ اٹھا کے دیکھا کہ وہ آسمان اور زمین کے مابین معلق ہیں، پھر انہیں زمین پر رکھ دیا گیا. سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. سیدنا عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نیزہ مارا گیا تو زندگی کے آخری لمحات میں ان کی جو پاکیزہ زبان تھی نا، اس سے یہ عظیم الشان تاریخ ساز جملہ نکلا تھا، فزت واللہ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. سبحان اللہ العظیم. یہ لوگ دنیا سے جاتے ہوئے اس کامیابی کا ذکر کرتے تھے جو اصل کامیابی ہے. یہ وہی بات ہے جو سیدنا حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی شہادت سے پہلے کہی تھی، جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنی شہادت سے پہلے اپنی زبان مبارک سے فرمائی تھی. سیدنا عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ جب ان کے قاتل نے سنے نا، تو اس کے دل میں یہ پیوست ہو گیا. اس نے یہ الفاظ سنے اور پھر ان پر غور کیا. اس کی زندگی کی کایا ہی پلٹ گئی اور وہ اسلام کی آغوش میں آ گیا. جبار بن سلمہ جس نے انہیں نیزہ مار کے شہید کیا تھا، یہ بنو کلاب سے تھا. یہ واقعہ نا میں آپ کو اسی کی زبانی سناتی ہوں، جو کہ درج ہے سیرہ ابن اسحاق میں بھی اور المغازی الواقدی میں بھی. ہوا یہ کہ جبار بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جس چیز نے مجھے اسلام کی طرف کھینچا وہ یہ ہے کہ میں نے بیر معونہ کے دن عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں کندھوں کے بیچ میں تاک کر نیزہ مارا اور نیزے کی انی ان کے سینے سے پار ہوتے ہوئے دیکھی. پھر معاً بعد میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا، فزت واللہ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہ الفاظ کانوں سے اتر کر میرے دل سے ٹکرا گئے. میں سوچ میں پڑ گیا. اپنے جی میں کہا، آخر ان کے اس بول کا مطلب کیا ہے؟ بھلا انہیں کون سی کامیابی ملی ہے؟ میں نے تو انہیں قتل کر دیا ہے.
میں اسی شش و پنج کی حالت میں ضحاک بن سفیان کلابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، انہیں سارا واقعہ بتایا اور ان سے ان الفاظ کا مطلب پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ اس کامیابی سے مراد جنت کو پا لینا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے مجھے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تو میں مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر کبیرہ۔ مرد مومن کی شان کا اندازہ کریں کہ وہ مرتے مرتے بھی اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، سنگ دل سے سنگ دل قاتل کا دل بھی پگھلا دیتا ہے، اس کو بھی، اس کے قدموں کو بھی صراط مستقیم پر ڈال دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کتنی عظیم یہ کامیابی تھی، واقعی کامیابی تھی کہ وہ جاتے جاتے بھی ایک کافر کو اپنے اس عظیم کلمات کی بنیاد پر مسلمان کر گئے۔ سبحان اللہ العظیم۔ ابن اسحاق کی روایت میں جبار بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ یہ کامیابی در حقیقت شہادت کے رتبے پر فائز ہونا ہے۔ یہ سن کر میں نے کہا اللہ کی بقا و دوام کی قسم، واقعی وہ کامیاب ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کے بارے میں بعض روایات میں یہ بیان کیا گیا کہ ان کی تدفین فرشتوں نے کی تھی۔ اللہ اکبر۔ یعنی امام زہری رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ کا خیال ہے کہ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیر معونہ کے دن شہید کیے گئے۔ جب شہداء کو دفنا دیا گیا تو ان کا جسد خاکی موجود نہیں تھا۔ عروہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں فرشتوں نے دفن کیا ہے۔ عروہ نے امیر المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی یہی بات نقل کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت گاہ جو ہے نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب علم میں یہ تمام باتیں آئیں اور یہ تمام حقائق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گوش گزار کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ فرشتوں نے ان کا جسم چھپا دیا اور انہیں علیین میں جگہ ملی۔ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر کبیرہ۔ امام بہقی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں اس بارے میں ان متعلقہ روایات کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس بات کا امکان ہے کہ انہیں آسمان پر اٹھا لیا گیا ہو، پھر زمین پر رکھ دیا گیا، اس کے بعد وہ گم پائے گئے ہوں اور فرشتوں نے ان کا جسد خاکی چھپا دیا ہو، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ارشاد ہوا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر سریہ بیر معونہ میں صرف 2 صحابہ زندہ بچے تھے، جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا، تو جو ایک کعب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شدید زخمی ہو گئے تھے، اور ایک دوسرے عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابھی جو کعب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا، یہ مدینہ پہنچے تھے، لیکن کس طرح پہنچے تھے اس کی تفصیل دستیاب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ یہ جو عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا، ان کے بارے میں سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ رہائی پا کر وہ سیدھے پیدل ہی مدینہ منورہ کی طرف چل دیے۔ چلتے چلتے وہ وادی قنا کے سرے پر واقع یہ جو وادی ہے قرقرہ القزر، وہاں پہنچے۔ وہ مسلسل سفر کرتے کرتے بہت تھک چکے تھے، اب انہیں کچھ آرام کرنا تھا، وہ آرام کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے وہاں موجود درخت کے سائے میں قیام کیا۔ اتنے میں نا بنو عامر کے 2 افراد وہاں آئے، انہوں نے بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی درخت کے سائے میں پڑاؤ ڈالا۔ یہ دونوں شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دے کر آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہننے کے لیے کپڑے مرحمت فرمائے تھے اور انہیں امان بھی دی تھی۔ عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم نہیں تھا، نہ ان دونوں نے انہیں اپنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے بارے میں کچھ بتایا تھا۔ جب ان دونوں نے وہاں پڑاؤ کیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ تم دونوں کس قبیلے سے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم بنو عامر سے ہیں۔ یہ عامر بن طفیل کا قبیلہ تھا، ظاہری بات ہے اس قبیلے نے تو غداری کی تھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو شہید کیا تھا اور اتنی بے بسی سے شہید کیا تھا۔ عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں سے پھر کچھ بھی نہیں کہا، لیکن جب وہ سو گئے نا تو انہوں نے ان پر حملہ کر کے انہیں قتل کر ڈالا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ میں نے بنو عامر کے جو ظالم لوگ تھے ان سے اپنے صحابہ کے ساتھ جو ہولناک سلوک کیا گیا تھا نا اس کا بدلہ لے لیا۔ ان دو لوگوں کو، بنو عامر کے ان 2 لوگوں کو مار کے میں نے اپنے صحابہ کا بدلہ لے لیا۔ اب سیدنا عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سفر دوبارہ شروع کیا۔ وہ مدینہ منورہ پہنچے اور سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیر معونہ کے علم انگیز حادثے سے آگاہ کیا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں بھی بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے صبر، وقار اور حوصلے کے ساتھ یہ خبر وحشت سن رہے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا کہ تم ان کے درمیان سے بچ کر آ گئے۔ واقدی کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عمر بن امیہ کے ساتھ لوٹے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جب بھی تمہیں کہیں بھیجا ہے تم اپنے ساتھیوں کے بیچ سے بچا کر میرے پاس آ گئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص ان صحابہ کے ساتھ تھے ہی نہیں اور اس سریے میں صرف انصاری صحابہ ہی تھے۔ بہرحال واقدی کا کہنا ہے رحمہ اللہ کا کہ ہمارے نزدیک یہی بات ثابت ہے۔ بہرحال یہ المغازی الواقدی میں درج ہے۔ اب ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بعض روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب یہ سیدنا عمر بن
امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حادثے کی خبر مل چکی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیج کر آپ کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا. جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا نا، یہ بھی ایک روایت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ جبریل امین علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصحاب بیر معونہ کا سلام پہنچایا تھا. پھر یہ کہ صحیح بخاری میں جو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ صراحت ہے کہ جبریل امین علیہ السلام نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی. تو یہ جو سانحہ تھا نا، یہ سانحہ جس دن پیش آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی رات اس واقعے کی خبر پہنچ گئی تھی. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیر معونہ کے حادثے کے بعد یعنی فوراً بعد جبریل امین علیہ السلام نے آ کر اس کی خبر دے دی، اور بعد میں پھر جب عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچے تو انہوں نے بھی آ کر سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کر دیا، کیونکہ وہ تو خود سریہ بیر معونہ میں شامل تھے، اس واقعے کے عینی شاہد تھے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیر معونہ کے حادثے کی دلخراش خبر جب پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی قلق میں تھے. بہت دکھ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور بیر معونہ اور رجیع کے سانحوں کی خبر، یہ جو دونوں سانحے تھے نا، یہ کہا جاتا ہے کہ ایک ہی رات میں خبر ملی تھی. ان دونوں واقعات میں صحابہ کو دھوکے اور غداری سے شہید کیا گیا تھا. رجیع کی نسبت بیر معونہ میں قرہ صحابہ کی ایک بہت بڑی تعداد شہید ہوئی تھی. سریہ رجیع جو تھا نا، اس میں 10 صحابہ تھے، جبکہ سریہ بیر معونہ میں 70 صحابہ تھے، جن میں سے صرف 2 صحابی باقی بچے تھے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیر معونہ کے واقعے پر اس قدر گہرا رنج و ملال لاحق ہوا کہ اس کا اندازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بیان سے لگایا جا سکتا ہے کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی المیہ پر اتنا زبردست قلق ہوا جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہدائے بیر معونہ پر ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ابو برہ کے متعلق ارشاد فرمایا، یہ ابو برہ کا کام ہے، میں اسی لیے صحابہ کے بھیجنے کو ناپسند کر رہا تھا اور مجھے خدشہ لاحق تھا. ابو برہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس لیے فرمائی کہ اسی نے آپ سے صحابہ کو روانہ کرنے کا مطالبہ کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نجدی قبائل سے خطرہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو برہ کے سامنے اس خدشے کا اظہار بھی فرمایا تھا. لیکن اس کے پرزور اصرار اور پناہ دینے کی یقین دہانی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روانہ فرمایا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ المناک جو خبر تھی، علم انگیز خبر، یہ اپنے صحابہ کو بھی سنائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ساتھی شہید ہو چکے ہیں. انہوں نے اپنے رب سے یہ التجا کی تھی، اے ہمارے پروردگار، ہماری طرف سے ہمارے بھائیوں کو بتا دے کہ ہم تجھ سے راضی ہیں اور تو ہم سے راضی ہے. چنانچہ رسول اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے ان کے بھائیوں کو یہ خبر دی ہے. صحیح مسلم کی روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ اے اللہ، ہماری طرف سے ہمارے نبی کو یہ اطلاع پہنچا دے کہ ہم تیرے پاس پہنچ گئے ہیں، سو ہم تجھ سے راضی ہیں اور تو ہم سے راضی ہے. سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر کبیرہ. یہ خبر وحشت سن کر اہل مدینہ پر کیسی قیامت گزری ہوگی اندازہ کریں. اپنے مسلمان بھائیوں کی شہادت پر وہ کتنے غمزدہ ہوئے ہوں گے، ان کی آنکھیں کتنی اشکبار ہوئی ہوں گی. اس کا اندازہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ہم کیسے اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ ہمارے پاس تو نہ وہ جذبے ہیں، نہ وہ ایمان ہے، نہ ایسے ساتھی ہیں کہ جن پر ہم ان تکلیفوں کو قیاس کر سکیں. جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم دھوکے سے شہید کیے گئے تھے نا، وہ معمولی لوگ نہیں تھے، وہ قرآن کے قاری تھے، دین سیکھنے سکھانے والے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے لوگ تھے، بہت رونے والے لوگ تھے، گڑ گڑانے والے لوگ تھے، اور رات کی تاریکی میں مطلب مسلح پر کھینچ کر آتے تھے. وہ اپنے آپ کو کھنچا ہوا پاتے تھے، دل کھنچتے تھے ان کے، وہ مسلوں پر آتے تھے رات کی تاریکیوں میں. وہ دن کا اجالا جب ہو جاتا تھا نا، تو یہ حضرات اللہ کے بندوں کی خدمت میں لگ جاتے تھے. اتنے باوفا لوگ تھے، اتنے سچے عبادت گزار تھے، یہ خادم انسانیت تھے. ایسے حضرات کا قتل بہت بڑا سانحہ تھا، بہت بڑا قلق انگیز سانحہ تھا. شہدائے بیر معونہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے مسلمان بھائیوں کو جو پیغام پہنچانے کی التجا کی تھی نا، اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن بنا کر نازل فرما دیا. یہ آیت اس طرح ہے کہ ابلغوا عنا قومنا انا قد لقینا ربنا فرضیا عنا وارضانا، ہماری طرف سے ہماری قوم کو یہ بات پہنچا دو کہ ہم اپنے رب کے پاس پہنچ گئے ہیں، وہ ہم سے راضی ہے اور اس نے ہمیں بھی راضی کر دیا. یہ آیت سورہ یونس میں درج، یہ جو ابھی جو میں آپ کے سامنے آیت پڑھوں گی نا، یہ اس آیت کے بعد آئی تھی. یعنی کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، یہ آیت نمبر 24 ہے سورہ یونس کی. اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایک عرصے تک اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، جو میں نے ابھی آپ کو بتائی نا کہ ہماری طرف سے ہماری قوم کو بات پہنچا دو. بعد میں اس کی تلاوت جو تھی منسوخ کر دی گئی تھی، لیکن بہت عرصے تک صحابہ کرام جو ہے وہ آیت پڑھتے رہے تھے. تو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھیوں کی شہادت کا اس قدر شدید غم تھا، اتنا رنج تھا کہ اس موقع پر انہوں نے ایک ایسا عمل کیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہدائے بیر معونہ کی خبر پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی نماز فجر ہی میں قاتلوں کے لیے بد دعا کی۔ آپ مسلسل 1 مہینے تک فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پانچوں نمازوں میں قنوت نازلہ کرتے رہے۔ یہ قنوت آخری رکعت میں رکوع کے وقت، یعنی رکوع کے بعد بیسیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر رعل، ذکوان، اسیہ اور بنو لحیان کے لیے بد دعا کرتے اور صحابہ پیچھے آمین کہتے تھے۔ رعل، ذکوان اور اسیہ یہ سانحۂ بیر معونہ کے اور بنو لحیان سانحۂ رجی کے ذمہ دار تھے۔ اللہ اکبر۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل ایک روایت میں، صحیح بخاری کی ایک روایت میں، کہ 30 دن کے بجائے 40 دن تک قنوت نازلہ فرماتے رہے تھے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ اسی واقعے سے قنوت کا آغاز ہوا تھا، اس سے پہلے ہم قنوت نہیں کرتے تھے۔ پھر اب یہ جو عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو واقعہ ہوا تھا کہ یعنی رستے میں جو انہوں نے جو ان کو واقعہ پیش آیا تھا کہ انہوں نے بتایا کہ میں بنو عامر کے 2 افراد کو قتل کر کے آیا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی شہادت پر بے حد غمگین تھے۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں بنو عامر کے جو 2 افراد کا قتل تھا نا، اس پر شدید ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ بہت ناراض ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو امان دے رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے برا کیا ہے، تم نے ایسے 2 آدمیوں کو قتل کیا ہے جن کو میں نے امان اور پناہ دے رکھی تھی، میں ان دونوں کی دیت ضرور ادا کروں گا، مجھ پر لازم ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں کی پھر دیت بھی ادا کرنی پڑی۔ ادھر جب عامر بن طفیل کو پتہ چلا کہ بنو عامر کے 2 افراد قتل کر دیے گئے ہیں، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خط لکھا اور اپنے ساتھیوں کی ایک جماعت روانہ کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ کے صحابہ میں سے ایک شخص نے ہمارے 2 آدمی قتل کر دیے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امان دی ہوئی تھی۔ آپ یہاں سے اندازہ کیجئے اس کی بے شرمی، اس کی بےغیرتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کردار، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن کردار اور عمدہ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عہد اور جو قول و قرار تھے نا، اس کی پوری پاسداری فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عامر کے 2 افراد کے قتل کو اپنے مقتول صحابہ کے بدلے میں جائز نہیں ٹھہرایا، کیونکہ غداری ان دونوں مقتولوں نے نہیں کی تھی بلکہ بنو عامر کے دیگر افراد نے کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کے تقاضے پوری طرح ملحوظ رکھے، کسی قوم کے کچھ افراد کے ظلم و ستم کو اس قوم کے دوسرے بے گناہ افراد کے کھاتے میں ڈال کر انہیں مجرم نہیں ٹھہرایا۔ سبحان اللہ، ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ جو اصل کلپریٹس ہوتے ہیں نا، سزا کے حقدار وہی ہوتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں یہ اصول نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو تیر چلتے ہیں تو پھر سب پہ چل جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عامر بن طفیل نے جو جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بطور قاصد آنے کی وجہ سے اس کا بھی رستہ نہیں روکا، اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرام دیا۔ حالانکہ انہوں نے کیا سلوک کیا تھا، انہوں نے قاصد کے ساتھ بھی کیا سلوک کیا، انہوں نے اس جماعت کے ساتھ بھی کیا سلوک کیا، انہوں نے امان دے کر جو اپنے اخلاق اور کردار کی جو پستی کا مظاہرہ کیا، ہم نے ابھی پڑھا اس کو۔ لیکن یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعلیم فرما رہے ہیں اپنے اعلیٰ اخلاق اور اپنی عظمت کردار سے، سبحان اللہ العظیم، کہ ان قاصدوں کو بھی نہیں روکا، ان کو بھی رستہ نہیں بند کیا گیا، ان کو بھی آنے دیا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عامر کے دونوں مقتولوں کی دیت دے کر، جو آزاد مسلمانوں کی دیت ہوتی تھی نا، اس کے برابر وہ ان کی دیت نکالی اور ان کی قوم کو بھیج دی۔ سبحان اللہ العظیم، یہ ہیں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، ان کی بزرگی اور ان کی شان، ان کی کبریائی۔ سبحان اللہ، لاکھوں کروڑوں بار درود و سلام، لاکھوں کروڑوں بار درود و سلام۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بیر معونہ کے حادثے کا جو اصل مجرم تھا نا، وہ عامر بن طفیل تھا۔ اسی نے غداری کا آغاز کیا تھا، سفیر رسول حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرایا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب گرامی کی توہین کی تھی، اسے پڑھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا، بنو سلیم کی شاخوں کو صحابہ کے خلاف اکسایا تھا، اور انہیں ساتھ میں لا کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جائے قیام پر حملہ کر کے انہیں شہید بھی کر دیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے عامر بن طفیل کے خلاف یہ التجا کی کہ اے اللہ، بنو عامر کو ہدایت عطا فرما اور عامر بن طفیل سے میرا ذمہ طلب کر۔ اب ہوا یہ کہ جب یہ سانحہ بیر معونہ ہوا نا، تو اس کے کچھ عرصے کے بعد ابو برہ
یہ وادی عیس میں آیا، یہاں تک آیا، وادی عیس تک آیا۔ یہ نا بنو جوہینہ کی وادی تھی اور مدینہ کے قریب تھی، تقریباً شمال مغرب کی طرف 180 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ ایک وادی تھی، جوہینہ، بنو جوہینہ۔ عیس نام تھا، وادی عیس نام تھا۔ بنو جوہینہ جو قبیلہ ہے یہ اس کی ایک وادی تھی۔ ابو برہ خاصا بوڑھا ہو چکا تھا، اس نے اپنے بھتیجے لبید بن ربیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گھوڑا ہدیے کے طور پہ بھجوایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہدیہ قبول نہیں فرمایا اور فرمایا کہ لا اقبل ہدیۃ مشرک، میں مشرک کا ہدیہ قبول نہیں کرتا۔ لبید کا کہنا ہے کہ مجھے گمان بھی نہیں تھا کہ مضر قبیلے کا کوئی فرد ابو برہ کا ہدیہ لینے سے انکار کر دے گا، یعنی ابو برہ ایک سردار تھا بنو عامر کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی مشرک کا ہدیہ قبول کرتا تو ابو برہ کا ہدیہ قبول کر لیتا۔ لبید بن ربیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے ابو برہ نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ایک تکلیف کے علاج کی درخواست کر رہا ہے۔ اسے نا ایک بیماری ہو گئی تھی، ایک بیماری جس کو دبلا کی تصغیر کہا جاتا ہے، یعنی بیسیکلی کیا تھا کہ ایک نا پھوڑا ہوتا ہے جسے یعنی دبیلا کہا جاتا ہے، یہ پیٹ پر نکلتا ہے اور اکثر بیشتر اس کے ظہور سے نا ڈیتھ ہو جاتی ہے، یعنی یہ اگر یہ نکل آتا ہے کسی کو تو اس سے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، موت ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر دکھی انسانیت کے سب سے بڑے غم گزار اور خیر خواہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور اس پر تھتکار کر لبید کو دے دی اور فرمایا کہ اسے پانی میں ملا لو، پھر اسے ابو برہ کو پلا دو۔ اس نے جا کر یہی عمل کیا جس کی برکت سے ابو برہ تندرست ہو گیا، اور کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شہد کا ایک مشکیزہ بھجوایا، وہ اسے چاٹتا رہا یہاں تک کہ اس کی بیماری دور ہو گئی۔ اب ہوا یہ کہ ابو برہ اپنی قوم کے ساتھ قبیلہ جو بلی تھا اس کی طرف جاتے ہوئے وادی عیس سے گزرا، تو اس نے اپنے بیٹے ربیہ کو لبید کے ساتھ مدینہ بھیجا، یعنی اس کا بیٹا ربیہ اور اس کا بھتیجا لبید، یہ دونوں گئے تھے اور یہ خدمت میں حاضر ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور ربیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دریافت فرمایا کہ ما فعلت ذمۃ ابیکا، یعنی تیرے باپ کی امان کا کیا بنا؟ ربیہ نے جواب دیا اسے تلوار کے وار یا نیزے کی ضرب نے توڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں ایسا ہی ہوا ہے۔ ابو برہ کا بیٹا بارگاہ رسالت سے رخصت ہو کر اپنے باپ کے پاس پہنچا اور ساری بات سنائی۔ اسے عامر بن طفیل کی شق القلبی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ ہولناک صفاقی بہت ناگوار معلوم ہوئی۔ ابو برہ اب اس قدر بوڑھا اور کمزور ہو چکا تھا کہ کوئی حرکت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اپنے شدید رنج و ملال کا اظہار کرتے ہوئے بنو عامر میں سے اس نے یہ کہا کہ میرے بھتیجے نے بنو عامر میں سے نا میرے ساتھ بے وفائی کی ہے، یعنی میں نے جنہیں امان دی تھی انہی کو اس نے قتل کر دیا۔ ابو برہ کے بیٹے ربیہ کی خاندانی غیرت و حمیت جو تھی اس نے جوش مارا۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ لوگ انتقام غیرت اور حمیت کی بنیاد پہ لیا کرتے تھے، یعنی اگر یہ کسی کو امان دیتے تھے نا مطلب نو میٹر واٹ، پھر اس پہ قائم رہتے تھے۔ یہ زبانوں کے بہت پکے تھے، وعدوں کے پکے لوگ تھے، انٹل اینڈ انلیس کے بہت ہی بد کردار ہوں اور بہت ہی پست ہوں ان لوگوں کے اخلاق اور ان کے معاملات، تو یہ عہد شکنی کرتے تھے۔ ادروائز عربس کے اندر یہ جو اخلاقی جرت تھی یہ موجود تھی کہ یہ اپنا عہد، اپنی امان، ان باتوں کے بہت مضبوط لوگ تھے، بہت پکے تھے، بڑے راسخ رہتے تھے ان باتوں پر۔ اب اس کی خاندانی غیرت و حمیت نے جوش مارا، اس نے عامر بن طفیل سے اس بد عہدی کا انتقام لینے کی ٹھان لی۔ چنانچہ جب ان کا قافلہ بلئی کے یعنی مقام پر پہنچا نا، ایک چشمہ تھا جس کا نام حزم تھا، جب یہ چشمے پر پہنچے تو ربیہ نے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر عامر بن طفیل کے پاس ایڑ لگائی، اپنے گھوڑے کو اس نے ایڑ لگائی اور وہاں پہنچ گیا۔ عامر اپنے اونٹ پر سوار تھا، عامر بن طفیل، ربیہ نے اسے نیزہ مارا تو اس کا وار خطا ہو گیا، نیزہ عامر کی ران پر لگا، وہ ہلاک تو نہیں ہوا البتہ زخمی ہو کر اپنی سواری سے گر پڑا۔ لوگوں نے چیخ چیخ کر ایک دوسرے کو بلایا تو عامر نے کہا کہ مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا، مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اس نے ربیہ سے کہا کہ تو نے ابو برہ کا ذمہ چکا دیا ہے، میں نے اپنے چچا کو معاف کر دیا، یہ اسی کا کام ہے، یعنی وہ سمجھ گیا تھا کہ میرے چچا کا ہی کام ہے، اسی نے مجھے جو ہے یہ مارا ہے۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ کی روایت میں ہے کہ عامر بن طفیل کے گھوڑے پر سوار ہونے کا یعنی ذکر ہے، اونٹ پر نہیں سوار ہوا تھا، وہ گھوڑے پر سوار ہوا تھا، اور یہ الفاظ منقول ہیں ان کی سیرہ میں کہ یہ ابو برہ کا کام ہے، اگر میں مر جاؤں تو میرا خون میرے چچا کے لیے ہے، اس کے پیچھے نہ پڑا جائے، یعنی بس ٹھیک ہے، میں نے اس کو میرا خون اس کے لیے میں نے معاف کیا، اگر میں زندہ رہا تو میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے میں اس بارے میں اپنی رائے پر خود عمل کروں گا۔ عامر بن طفیل اس کے بعد زندہ رہا، بالآخر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا شکار ہوا، وہ طاعون میں مبتلا ہو گیا اور تڑپ تڑپ کر مرا، اس کی موت کفر پر ہی واقع ہوئی۔ ادھر ابو برہ کو عامر بن طفیل کی وحشیانہ غداری کا اتنا ملال تھا کہ وہ اسی غم میں دنیا فانی سے کوچ کیا انہوں نے۔
ابو برہ نے کہا جاتا ہے کہ اسلام قبول کر لیا تھا، اور بہت سارے جو یعنی علماء دین ہیں ان کی مختلف روایات ہیں، ان میں جن صحابہ کا شمار ہے ان صحابہ میں یہ روایت بھی ہے کہ بنو عامر عمر رسیدہ لوگوں میں موجود تھا، اور اس نے جو چند ایسے عمر رسیدہ لوگ بنو جعفر اور بنو بکر کے جو 25 افراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، ان میں یہ بھی موجود تھا۔ تو یہ ابو برہ عامر بن مالک جعفری، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اسلام قبول کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ میں نے اسے تم پر عامل مقرر کیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اسلام بھی قبول کیا، اور جو 25 افراد آئے تھے خدمت میں بنو جعفر کے اور بنو بکر کے، ابو برہ کو ان سب کے اوپر عامل مقرر کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے ضحاک بن سفیان کلابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن مالک بن جعفر سے فرمایا تم بنو جعفر کے نگران ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضحاک سے فرمایا اس کے بارے میں بھلائی کی نصیحت قبول کرو۔ تو یوں یعنی یہ جو روایت ہے نا، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ روایت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جو بعد میں جو لوگ مسلمان ہو کر واپس گئے تھے نا، انہی میں ابو برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اسلام یعنی ان سے قبول کیا تھا۔ بیر معونہ کا جو یہ واقعہ ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کی ایک بہت عظیم الشان ایک نشانی ہے، بہت عظیم الشان نشانی ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی جانثاری کو اور ان سے جو اور دین کی طرف جو ان کی بے پناہ محبت تھی نا، اس کو بہت ہی خوبصورت انداز میں خراج تحسین پیش کیا، ان کے لیے دعا کی، اور انصار کی ان قربانیوں کی وجہ سے جو دیگر صحابہ کرام تھے نا، وہ رشک کیا کرتے تھے، انہیں رشک ہوتا تھا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اے میرے رب، بیر معونہ کے 70 انصاری شہید ہو گئے، یعنی ان پر رحم فرما۔ اسی طرح سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ انصار کے 70 آدمی متعدد مواقع پر شہید ہوئے ہیں، غزوہ احد، سریہ بیر معونہ، جنگ یمامہ، معرکہ جسر، ان سب میں انصار کے 70 افراد اسلام کی سرفرازی کے لیے قربان ہوئے ہیں۔ یعنی یہ جو انصاری صحابہ تھے نا، انہیں رشک کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا، انہیں رشک کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ یہ اتنے عظیم الشان اور اتنے پیارے لوگ ہیں، اتنے عظیم، اتنے باوفا لوگ ہیں کہ یہ ایک ایک وقت میں 70 کی تعداد میں شہید ہوتے ہیں، انہیں شہادت کا جام اللہ تعالیٰ نوش فرماتے ہیں، یہ نوش فرماتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ جام پیش کرتے ہیں، اور یہ پیتے ہیں اس جام کو، اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر کبیرہ۔ کہا جاتا ہے کہ بیر معونہ اور رجی کے واقعات کی خبر ایک ہی رات میں آئی تھی، اسی وجہ سے دونوں واقعات کو ایک ہی واقعہ سمجھ لیا گیا، لیکن حقیقتاً یہ دونوں واقعات جو ہیں یہ علیحدہ ہوئے ہیں، یہ دونوں علیحدہ واقعات ہیں، الگ الگ ہیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے قریب زمانہ کی بنا پر دونوں کو ایک ہی سیاق میں بیان کر دیا ہے، اس لیے لوگ جو ہیں وہ اس میں غلطی کھا جاتے ہیں کہ دونوں ایک ہی واقعہ ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج ہم نے جو بھی سیکھا ہے، جو بھی سمجھا ہے، اس سے ہم سے قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو جانثاری ہے صحابہ کرام کی، یہ جو ان کی عظمت کردار ہے، یہ جو ان کی محبت ہے دین کی طرف، ان کی جو خوبصورتی ہے، جو ان کی وفا ہے، سچائی ہے، جو ان کی بے نیازی ہے دنیا کی طرف، جو بے رغبتی ہے دنیا کی طرف، اللہ ایسے جذبات ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے۔ یہی ایمان، یہی مضبوط حوصلہ، یہی اعصاب شکن حوصلے اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ یعنی دشمنوں کے اعصاب شکن حوصلے تھے یہ جو صحابہ کرام دکھایا کرتے تھے، جس کا مظاہرہ کیا کرتے تھے عملی طور پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار ہے، جو عظمت ہے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔